پھر خدا تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کے مقرب تدبیروں سے محفوظ رکھا الحمدللہ، اور فرعون والوں پر فرعون کے موج عذاب نازل ہوا، جس کا آگے بیان ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح شام آگ کے سامنے لائے جاتے۔ دیکھو فرعون اور ان کے لشکر سمندر میں غرق ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے نکل گئے تھے پانی کے راستے سے، اور یہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ مرتے وقت بولتا ہے کہ یا اللہ میں ایمان لایا ایمان لایا۔ ابھی ایمان لانا کہاں نصیب ہوگا تمہارا، اور تمہارے لاش کو سڑنے سے گلنے سے اللہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ آج بھی دنیا میں کپتا کے میوزیم میں فرعون کے لاش پڑا ہوا ہے، اس دیکھ کر بھی عبرت حاصل کر کے اسلام کو قبول کرتے تو کیا اچھا ہوتا۔ ساری دنیا والوں کو معلوم ہے ابھی بھی فرعون کی لاش پڑا ہوا ہے، جو اللہ کے برابر کر کے وہ اللہ کے برابر کر کے میرے کو عبادت کرو کر کے کہتا تھا، وہ بھی مر گیا۔ لیکن اللہ کبھی نہیں مرتا ہے، یہ ہوئی وہ یموت، اور جلاتا مارتا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کو کبھی نہیں موت آتی ہے، اور نہ کبھی سوتا ہے اور نہ کبھی تھکتا ہے۔ آپ آیت الکرسی کا معنی پڑھ لو، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اور وہ اس طریقے سے یہ فرعون نے کیا کیا، دنیا زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جب تو دوزخ میں گیا، اور مرنے کے بعد کہا گیا برزخ کی زندگی میں گیا۔ برزخ کی زندگی میں بھی صبح شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں ان لوگوں کو، برزخ کی زندگی میں بھی، اور قیامت تک مرنے کے بعد میں قیامت تک آنے والی زندگی کو برزخ کی زندگی بولا جاتا ہے۔ اس برزخ میں بھی اس قوم کو، اس فرعون کو آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور اس روز قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو فرعون کے نہایت سخت آگ میں داخل کرو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اور جب کہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو ادنی درجے کے لوگ یعنی تابعین بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابعہ تھے، سو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی سزا ہٹا سکتے ہو؟ دنیا میں تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آج تم اور ہم دونوں بھی جہنم میں آ گئے، کیا تم اللہ کو سفارش کر کے ہمارے سے یہ آگ کو ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں، تم بھی دوزخ میں ہم بھی دوزخ میں، تو عبادت کرنے کی وجہ سے وہ عبادت کروانے کی وجہ سے، یعنی اللہ کے برابر ہم کو ٹھہرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کر چکا، ان اللہ قد حکم ما بین العباد۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے، جہنم کے معقل فرشتوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ وہ فرشتوں سے بولیں گے جو دوزخی آدمی وہ آگ کے انگاروں کے وہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے، فرشتوں آپ بالکل پاک ہے، ہمارے لیے دعا مانگو کر کے پوچھیں گے کہ اس دن تم ہم سے عذاب ہلکا کر دے، یعنی کیسا تو کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ اس طریقے سے گڑ گڑا کر فرشتوں سے دعا کی استغفار کریں گے، اللہ سے مانگو، بلکہ فرشتے کہیں گے کہ یہ بتلاؤ کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے؟ یعنی پیغمبر آئے تھے اور کتابیں آئے تھے اور صحفے آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، ان دیکھو تم ڈرنا چاہیے تھا۔ تو دنیا میں زندگی میں تو گھمنڈ کر دیا، اب دوزخ میں پڑنے کے بعد گر گڑانے لگا ہے۔ جب ٹھیس لگتا ہے نا پیر کو تب درد معلوم ہو جاتا ہے، جب ٹھیس نہیں لگتی ہے نا بس اپنا من مانی پیر اٹھا کے چل دیتا ہے۔ اس بات کو اندازہ لگاؤ۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ تو بتلاؤ کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ دوزخی کہیں گے کہ ہاں آتے تو رہے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کو دعا محض بے اثر ہے، کافروں کی دعا قیامت کے دن بے اثر ہے، کیونکہ جو توبہ کا دروازہ ہے دنیا میں قیامت آنے سے پہلے 80 سال پہلے بند کر چکا ہے، جو ایمان کا دروازہ ہے وہ بھی بند کر چکا ہے۔ یہ دروازہ بند کرنے سے پہلے
اللہ سے معافی مانگو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے سب جہان والوں کے لیے بہتر ہوتا.